لوگ گئے جو شو کیس والے لوگ گئے، کیا انہوں نے جا کے گوادر کے فشرمین سے پوچھا کہ اس کی کیا حالت ہے؟ اور یہ آج سے نہیں، مجھے تو کئی مہینوں سے سالوں سے پتہ ہے کہ وہاں کے مچھیرے جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی روزی نہیں کما سکتے ہیں اور وہاں پہ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ میں درست کہہ رہی ہوں یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو وہاں پہ کوریڈورز بن رہے ہیں مقامی لوگ اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، زبردستی اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے؟ تو یہاں پہ ہمارے ٹیلی ویژن نے یہ کیوں نہیں دکھایا؟ کیا پنجاب میں زبردستی گجرانوالے سے لوگ اٹھائے جاتے، یا اسلام آباد میں کچی آبادی میں جب اٹھائے گئے تھے تو ہم لوگ سامنے آئے یا نہیں آئے؟ یہاں پہ گاؤں کے گاؤں اٹھائے گئے ہیں اور بندوقوں کی نوک پہ اٹھائے گئے ہیں، کیوں آواز نہیں اٹھی؟ آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ لوگوں کی عزتوں سے، لوگوں کی نفسیات سے اور لوگوں کی مجبوریوں سے نہیں کھیلنا ہے۔ اگر میرے بچے کو 2 گاڑیوں سے 4 گاڑیاں مل جائیں گی سی پیک کے، اور ایک مچھیرے کے بچے کو ایک مچھلی نہیں ملے گی 2 ہفتے میں، تو میں اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کہوں گی، میں اس کو ڈیولپمنٹ کی لعنت کہوں گی۔ اس لیے میں گزارش کرتی ہوں اپنے لیڈران سے، تھوڑی سی بات کر کے میں بند کروں گی کہ میں ابھی آئی ہوں سری نگر سے، اور پہلی دفعہ میں نے کسی سیاسی لیڈر سے ملاقات نہیں کی، مگر جتنا دل میرا اس دفعہ خراب ہوا کبھی نہیں ہوا۔ عید پہ لوگ نکلے خوش، گانے بجانے، اگلے دن خون خرابہ، سوائے ٹپ ٹپ پانی کی آواز، ڈل لیک پہ کوئی آواز نہیں تھی، کرفیو۔ اور مجھے خیال آیا کہ میرا اس دفعہ کیوں زیادہ دل دھڑکا ہے؟ اس لیے کیونکہ میں ان کی لیڈرشپ سے نہیں ملی۔ اگر میں ان کی لیڈرشپ سے ملا تھی تو شاید میں کہتی کہ کیا یہ لوگ کیا ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ جوان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ جب آپ جمہوریت کی بات کریں تو اپنے لیڈرشپ کو دیکھ کے نہ کریں۔ جمہوریت آپ اور ہمارے لیے ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایسے لیڈر ہیں جو شاید جمہوریت کو آگے چلانے کے قابل نہیں ہیں، مگر آج جمہوریت ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آج میرے بھائی نے کہا کہ بندوقیں نہیں اٹھانی چاہیے، میں مانتی ہوں کہ ہم اگر بندوقیں اٹھانے والے ہوتے تو ہم یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے، ہم یہاں پہ اپنا دل جلا کے نہ بیٹھے ہوتے۔ یہاں پہ جتنے بلوچ، جتنے پختون بیٹھے ہیں، یہ ایک وائلنٹ سوسائٹی میں پیسفل موومنٹ چلانے والے لوگ ہیں، مگر حقیقت سے منہ نہ پھیریں۔ میں بلوچستان گئی ہوں، مجھے وہاں پہ نوجوانوں نے کہا اور آ کے کہا اور ای میل دے کے کہا، دیکھ لیا ڈاکٹر مالک کو، مین سٹریم پالیٹکس کا نتیجہ، مین سٹریم پالیٹکس کا نتیجہ یہ بھگتیں گے جب ان کے اوپر کئی کیسز بنیں گے، اور دیکھ لیا حاصل بزنجو کو، مین سٹریم پالیٹکس کا نتیجہ وہ باقاعدہ منہ چڑھا رہے ہیں پیسفل پالیٹیشن کو، اور وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور کوئی حل نہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ہم یہاں پہ جھگڑیں۔ تو اس لیے سی پیک کو آپ اس میں جب لاتے ہیں، بی ویری کیئرفل، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ وہاں پہ بلوچ سیٹلمنٹ پیپل، بلوچ جو بیٹھے ہیں، چاہے پختون بیٹھے ہیں، ان کے جو گاؤں ہیں وہ خالی نہ کروائیں، اور اگر کروائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو 100% ہمیں اس کو پروٹیسٹ کرنا ہے، اس کو ڈیناؤنس کرنا ہے، چاہے کہے کہ ہم غدار ہیں، ہم تو بچپن سے پیدا ہوتے ہی غدار کا ٹھپا لے کے آئے تھے، اس لیے غداری کے ٹھپے سے ہمیں نہیں ڈرتی، مگر مجھے پتہ ہے غدار کون ہوتا ہے۔ غدار وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی دل کی دھڑکن نہیں سنتا، غدار وہ ہوتا ہے جو نوجوانوں کی ایسپریشنز نہیں سنتا، غدار وہ ہوتا ہے جو کیلسلی لوگوں کو اٹھا کے بندوق کے ذریعے باہر پھینکتا ہے۔ میں
اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں اور میں آخر میں یہ ختم کروں گی کہ ہماری جو پوری آج گفتگو ہے وہ ایک سیاسی جو دار و مدار ہے اس ملک کا اس سے جڑی ہوئی ہے. میں نے آپ سے بات کی جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اپنے سیاسی لیڈران کو نہ دیکھیں, مگر آج ڈیموکریسی ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج جو باہر ہوائیں چل رہی ہیں جس کا ذکر صافی صاحب نے بھی کیا اور ہمارے سب کے موبائلز پہ بھی آ گیا, پہلے تھا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, اب ہے کہ جلدی آؤ آنا ہے تیاب عالمہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ یہ نہیں چلے گا. کئی بالم آئے اور کئی بالم گئے, کوئی بالم عزت سے نہیں گیا. یہ عراق نہیں, یہ سیریا نہیں, یہ پاکستان ہے, اور پاکستان کے لوگوں میں قوت ہے کہ وہی کسی ڈکٹیٹرشپ کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. اور یہ نئی جو ایک فضا پیدا ہوئی ہے میں اس کی بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا پاکستانیوں, ہمارے فوجی حکمرانوں نے تمہیں جمہوریت چاہیے, یہ لو جمہوریت. ہم نے 2 پولیٹیکل پارٹیز اپنی بھی بنا دیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے لوگ رکھ دیے, یہ آپ کی جمہوریت ہے. ہم نے کہا ہمیں میڈیا چاہیے, فری میڈیا, کا فری میڈیا چاہیے, یہ لو. ایف ایم ریڈیو میرے بھی چل رہے ہیں, کئی اینکرز میرے بھی بیٹھے ہیں, اب یہ آپ کے فری میڈیا ہے. اچھا آپ کو وکیل لیڈرشپ چاہیے میرے سمیت, انہوں نے کہا یہ اسائنمنٹ پہ آپ کے لیڈر بھی بٹھا دیے, اب بولے اب آپ کیا چاہتے ہیں. تو صاحب آپ جتنے مرضی انفلٹریٹ کر جائیں, جو مرضی کر لیں, اس ملک کے لوگوں کی قوت آپ ختم نہیں کر سکتے. اور میں آج وارن کرتی ہوں کہ اگر یہاں پہ فوجی قوت آئی یا انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے سیٹلائٹس لے کے آئی تو اس ملک میں خطرات بڑھیں گے. اس ملک کی بقا تب خطرے میں ہوگی. اس ملک کی بقا ہمارے اور آپ کے بولنے سے کبھی خطرے میں نہیں ہوگی, بلکہ ملک اور مضبوط ہوگا. کچھ بات ہم نے اپنے بلوچ بھائیوں کو سمجھائی, کچھ انہوں نے ہم کو سمجھائی, ہماری بہنوں نے سمجھی, انہوں نے ہمیں سمجھائی. یہ میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے. مگر اگر بندوق کے ذریعے ہمارے اینکرز بولیں گے, ہمارے وکیل چلیں گے, ہمارے جج صاحبان بولیں گے, ہمارے سیاستدان ناٹک کریں گے, تو پھر یہاں پہ پاکستان میں جب ڈھکنا کھولیں گے تو پھر جس قسم کی بمبارڈمنٹ یہاں ہوگی, سیاسی قسم کی بمبارڈمنٹ, میں اس سے ڈرتی ہوں. اس لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ مسئلہ صرف گوادر کا نہیں ہے, مسئلہ حکمرانی کا ہے. یہ حکمرانی کس کی ہے اس ملک میں؟ گوادر میں حکمرانی کس کی ہے؟ گوادروں کی ہے, یا میں لاہور میں بیٹھ کے حکمرانی کروں گی, یا آپ پارے میں بیٹھ کے حکمرانی کروں گی؟ آج یہ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں, یہ سوالات ہیں جن کے اوپر ہم نے جد و جہد کرنی ہے اور سوچنا ہے. بہت شکریہ, مہربانی. بہت بہت نوازش محترمہ آسمہ جہانگیر. میرے خیال میں تھکاوٹ بھی ہو چکی ہے, اینڈ لنچ کے بعد دوسرا سیشن شروع ہوگا, اور دوستوں سے جتنے بھی دوست و احباب ہیں, نہایتی ہمارے اہم اسپیکر موجود ہیں اور مزید کچھ دوست آ رہے ہیں. تو اب جو ہے نا لنچ کا ٹائم ہے. آپ تمام دوستوں کو اس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا لنچ کے لیے تشریف لے آئیں, اینڈ اس کے بعد لنچ اینڈ نماز ایک ہی ساتھ ہوگا. اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے نا ہم سیشن شروع کریں گے. سردار صاحب بھی آئیں, اس کے بعد انہیں فرسٹ ٹائم ہم دے دیں گے انشاءاللہ. جو ہے نا تو